کہ اس صحابی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر بانٹ دی جائے تو اللہ پاک سب کی بخشش کرے گا۔ فرمایا آج کے بعد اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ ہے توبہ کہ جب انسان اپنے گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کا گناہ نہیں رہ جاتا، اس کو اللہ پاک نیکی کے اندر بدل دیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہی برائی پائی جاتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ تو ٹھیک کام تھا۔ میرے اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 دفعہ انسانوں کو پکارتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ بلا رہا ہے آپ سب کو، لیکن ہم سب غفلت کی نہیں سوئے ہوئے۔ اللہ دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کرے، کب معافی مانگے، میں اسی وقت اس کو معاف کر دوں۔ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، 90 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، کمر کے اندر خم آ جاتا ہے، جھک کر چلتا ہے، اس سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جاتا، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ ساری زندگی ساتھ دینے والی بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اولاد گالیاں دینے لگتی ہے، ایک فضول چیز سمجھنے لگ جاتی ہے باپ کو۔ وہ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں سے تھک جاتا ہے، بیماریوں سے تھک جاتا ہے، بیوی فوت ہو جاتی ہے اس کے غم میں تھک جاتا ہے، تھک ہار کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، یا اللہ ہر کسی نے مجھے ٹھکرا دیا، اے اللہ بیماریوں نے مجھے تھکا دیا، چکنا چور کر دیا، یا اللہ اے کریم اللہ اب تو نہ مجھے ٹھکرانا۔ جب وہ یہ جملہ کہتا ہے تو بارگاہ عالی سے جواب ملتا ہے اے میرے بندے میں تو تیرا 90 سال سے انتظار کرتا ہوں، 90 سال وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کا بوجھ سر پر لدا ہوتا ہے، صرف ایک بار آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، میرا رب اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کب میرا بندہ آئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو اسی وقت معاف کر دوں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہی ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے، ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی، نماز کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب یہ ان کا ذہن ہے، وہ اللہ والے ہیں، بڑے اللہ کے مقرب ہیں، ہم سے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں دن میں 5 ہمیں تو پھر بھی ذرا افسوس نہیں ہوتا۔ ان کی تہجد چھوٹ گئی، بیٹھے رو رہے ہیں مسجد میں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے تو معاف کر دے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے۔ ہم تو سارا دن نمازیں چھوڑتے ہیں، کئی دن نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان گناہ کر کے اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ انسان نیکی کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بات تو بہت اچھی ہے، سننے والے کو بہت عجیب لگے گا کہ گناہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نیکی کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرے
گناہ کے بعد اس کو ندامت ہو گئی کہ یہ میں نے بہت غلط کیا، میرے اللہ نے تو اس سے مجھے منع کیا ہے، میرا اللہ تو قرآن میں اس سے منع کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کر دی، اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ پاک مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے ہر وقت، دل میں اس کے استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، وہ اتنی توبہ کرتا ہے کہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ اور ایک نیک انسان نیکی کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے فخر سے بڑا فخر محسوس کر رہا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک میں نے جو ہے نا نماز پڑھ لی، میں ایک نیک انسان ہوں، میں بڑا ولی ہوں، میں حاجی ہوں، میں حج کر کے آ گیا ہوں، میں بہت بڑا حاجی بن۔ فلاں آدمی اس کے پاس پیسے ہیں حج نہیں کرتا، میرے پاس تھوڑے پیسے سے میں حج کر کے آ گیا، اپنی نیکی پر اتراتا ہے، غرور تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے ٹھکرا دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کرو ذہن میں یہ خیال نہ لاؤ یہ میرا کمال تھا۔ آج اس بستی کے اندر، اسی ٹاؤن کے اندر لگا رہے سینکڑوں لوگ رہتے ہوں گے، وہ سارے کے سارے مسجد تو نہیں آتے، کچھ گھروں میں بھی بیٹھے ہوں گے، اور آپ مسجد میں ہیں، یہ کمال آپ کا نہیں ہے، یہ اس بلانے والے کا کمال ہے، اس نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں استطاعت دی ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ ہر نماز کے اندر یہاں پوری مسجد نہیں بھری ہوتی ہے، صرف ایک صف ہوگی یا دو یا تین، یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اس رب کا کمال ہے جو اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی نیکی کرنے کے بعد یہ خیال نہیں لانا کہ اس میں میرا کمال ہے، اسی پر بھی رب کا شکر ادا کرتے رہنا، یا اللہ مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ میں تیرے گھر آ جاتا، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ انسان نیک کام کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیکی پر اتراتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے ٹھکرا دیا، اپنی رحمت سے اسے محروم کر دیا۔ جس طرح ایک جنگل کے اندر ایک نیک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ہر وقت تہجد میں تہجد پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، سارا دن روزے رکھتا تھا، پوری دنیا سے کٹ کر ایک جنگل کے اندر کٹیا سی بنائی ہوئی تھی، اس میں رہتا تھا، تھوڑا بہت گزر بسر کے لیے کھانا پینا رکھا تھا، ادھر بیٹھ کر نمازیں نوافل سارا دن اللہ کی عبادت میں بیٹھا رہتا۔ ایک دن ایک گناہگار شخص شراب پی کر غالباً یا ویسے کسی گناہ کرنے کے بعد جنگل میں چھپنے کے لیے آیا، اب وہ ادھر جا رہا ہے، دیکھا کہ وہ نیک انسان بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کاش میں بھی اس جیسا ہوتا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش میں بھی ایسے نیک کام کرتا، میں نے اپنے رب کو بلا دیا ہے، میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا، اس کے حکموں کو مانتا، اس کی عبادت کرتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، کہتا ہے کہ نیکوں کی صحبت بھی بندوں کو نیک بناتی ہے، جیسے شیخ سعدی نے فرمایا صحبت صالح تو صالح، صحبت طالح تو صالح۔ نیکوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ کہنے لگا کہ میں بھی چل جا کر بیٹھتا ہوں نیکوں کی صحبت میں، اس اللہ والے کی صحبت میں، شاید مجھے بھی کچھ مل جائے، اللہ پاک مجھے ہدایت دے دیں، میں بھی نیک کام کرنا شروع کروں۔ اب گیا ہے، جا کر بیٹھا ہے، پوچھے کہ بھائی کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے۔ کہیں جا تو گناہگار آدمی ہے، تو شراب پیتا ہے، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور کہ یہاں سے دفع جا، میری عبادت کے اندر تو خلل ڈال رہا ہے۔ یہ کہا اسی وقت غائب سے آواز آئی، کہنے لگے غائب سے آواز یہ آئی ہے کہ تم دونوں کی آج سے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ جس نے ساری زندگی نیک کام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نیکیاں ساری رجسٹروں سے صاف کر دی ہیں، اور جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں اس کے بھی ساری زندگی کے گناہ صاف کر دیے۔ بتاؤ کون گھاٹے میں رہا اور کس نے کمایا؟ صرف تھوڑا سا تکبر، تھوڑا سا وہ اپنے نیکیوں پر اترایا، اس کو صرف یہ کہا ہے کہ کسی بدبو آ رہی ہے یہاں سے اٹھ جا۔
اللہ پاک نے ساری زندگی کی نیکیاں صاف کر کے رکھا. اللہ پاک تو اپنے بندے کے ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ آئے اور آ کر صرف یہ جملہ کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے. تکبر کی چادر, کبریائی کی چادر تو صرف اللہ پاک کے لیے سلتی ہے. اللہ پاک کے اوپر کبریائی کی چادر سلتی ہے, بندوں کو نہیں سلتی. ہم سب تو غلام ہیں اس رب کے, ہم سب تو اس کے مخلوق ہیں, اس کے مرزوق ہیں. وہ رازق ہے, وہ خالق ہے. جب مخلوق خالق کے سامنے اکڑتی ہے, اتراتی ہے, تو اس کا غضب آتا ہے, اس کا قہر آتا ہے. آج معاشرے کے اندر اتنے فتنہ و فسادات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کہیں ہمیں ایتھیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں, ملحد, دہریہ. آج اگر پاکستان کے اندر ملحدوں کی شرح دیکھی جائے تو 10 لاکھ رجسٹر ملحد ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں. پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ نبی نہیں ہے, عیسیٰ نبی نہیں ہے, موسیٰ نبی نہیں ہے, داؤد نبی نہیں ہے, ابراہیم نبی نہیں ہے, صرف نبیوں کا انکار کرتے تھے. آج ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ان کی تعداد رجسٹر جو ہے حکومتی کاغذات کے اندر وہ 10 لاکھ ہے, اور دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر یہ مذہب آ چکا ہے. اور ان 10 لاکھ میں سے 60% وہ نوجوان ہیں جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر. وہ پروفیسر دوسرے ممالک سے پڑھ کر آئے تھے اور بتاتے ہیں کہ بھئی شوگر فلاں وجہ سے ہوتی ہے, فلاں جسم کے اندر خرابیاں پیدا ہوں شوگر ہوتی ہے, فلاں خرابیاں پیدا ہوں کینسر ہوتا ہے, فلاں خرابیاں پیدا ہوں تو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ان لڑکوں کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ بیماریاں اللہ پاک کی طرف سے نہیں آتی, بیماریاں تو ان خرابیوں کی وجہ سے آتی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ اللہ پاک کا انکار کر بیٹھتے ہیں. یہ جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت نیک ہے, بہت بادشاہ ہے, ماشاءاللہ سارا دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے, تو اس لیے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مولوی کے پاس جا کر بیٹھے, کسی عالم سے کچھ حاصل کر لے. اسی کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اترانا کہا جاتا ہے, تکبر کہا جاتا ہے. کہ ایک مولوی جو مسجد کے اندر صرف 5 دن کی نمازیں پڑھاتا ہے اس کے پاس جا کر کیوں بیٹھے. اسی لیے میرے بھائیو دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے. مجھے امید ہے, میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر 100% نہیں بلکہ 95% لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایتھیسٹ بھی ہے, پاکستان کے اندر ملحد بھی پائے جاتے ہیں. اور دوسری طرف اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے تو کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضلیت میں کم ہیں, ان کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضلیت میں زیادہ ہے. بھئی ہمیں یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم نے ساری زندگی میں کتنی ہی نیکیاں کمائی ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر صحابہ پر اعتراضات کرنے شروع کریں. ہم کتنی دن میں نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر صحابہ پر تنقیدیں کریں. ہمارے کتنے اعمال بڑھنے کے اعمال بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم صحابہ پر تنقیدیں کرنے شروع کر دیں, ہم رسول اللہ پر تنقیدیں کرنے شروع کر دیں کہ ہمارے نبی کو فلاں کام یوں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے یوں کیوں کیا, فلاں صحابی کو فلاں کام ایسے کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایسے کیوں کیا. ہمیں قیامت کے دن اس چیز کی پوچھ ہوگی کہ بھئی تم حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, تم رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا, قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تم نے دن میں 5 نمازیں پڑھی کہ 4 پڑھی, تم نے روزے کتنے رکھے رمضان کے, تمہارے پاس استطاعت تھی تم نے حج کیا یا نہیں کیا. قیامت کے دن اس چیز کا سوال ہوگا. لیکن ہم گناہوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ چند لوگ آتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے, ہم ان کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس فتنے کی وجہ سے, ان کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے علماء کو بھی برا کرتے ہیں, ہم اپنے اولیاء اللہ کو بھی برا کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کو برا کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہی سبب بنتا ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ ایمان پر نہیں ہوتا,
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مسلمان ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، اور وہ یہی سمجھ۔ ہم اپنے علماء کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ صرف ان کی باتوں کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ ایک عالم جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس نے وہ بات جن بزرگوں سے حاصل کی ہوتی ہے وہ ان کی نقل کرتا ہے، اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے حاصل کی ہوتی ہے، اور ان بزرگوں نے وہ صحابہ سے حاصل کی ہوتی ہے، وہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہوتی ہے۔ تو ہم ایک عالم کی بات کا انکار نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے ہم زندگی کی کس موڑ کی طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں کسی فتنے کا شکار نہ کر دینا، کسی دجال کا شکار نہ کر دینا، ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دینا، ہمیں ایمان والی موت دینا، ہمیں ایمان پر سلامتی رکھنا، 5 وقت کا نمازی بنانا، اپنی عبادت کرنے والا بنانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔